یہاں پر ایک وضاحت میں عرض کر دوں کہ فقہ کی ضرورت یہ کیوں درپیش آتی ہے. شرعی احکامات کا جو علم مدون کیا گیا، جمع کیا گیا، جس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں، تو اس کو جمع کرنے کی، اس کو ترتیب دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تو نہیں تھا. تو یاد رکھیے گا، بڑی آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کروں تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے کا جو دور ہے وہ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن و حدیث سیکھا، اور جب بھی انہیں کسی مسئلے میں کوئی ضرورت درپیش ہوتی تو وہ ڈائریکٹ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ایک تعداد ہے کہ جنہیں جب آپس میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی تعداد 139 محققین بیان کرتے ہیں، تو 139 ایسے صحابہ تھے کہ جن سے دیگر صحابہ رجوع کیا کرتے تھے. یعنی بات کو ذرا سمجھیے گا کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ، جتنے انبیاء کی تعداد ہے اتنے ہی صحابہ کی تعداد ملتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج فرمایا تو اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے. اب آپ سوچئے کہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن محققین فرماتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ جن صحابہ سے دیگر صحابہ اپنے مسائل میں رائے طلب کیا کرتے تھے وہ 139 صحابہ تھے، جنہیں اصحاب فتویٰ کہا جاتا ہے، یعنی جن کی رائے پر عمل کر کے قرآن و حدیث کے احکامات پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت عمل کیا کرتی تھی. اور پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے سکھانے کا، قرآن و حدیث براہ راست لینے کا دور تھا، تو اس وقت احکامات سیکھنے پر اور عمل کرنے پر کوئی دشواری نہیں تھی. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ علماء مجتہدین نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کے لیے مسائل پر اس طرح سے عمل کرنا اور قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا آسان نہیں ہے. آج بڑی آسانی سے کوئی ایک حدیث پیش کر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ کسی ایک حدیث پر کسی مسئلے کی بنیاد نہیں ہوتی. اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہے، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی کیوں نہ ہو، ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک مجتہد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان احادیث سے خلاصے و نتیجے کو بیان کرتا ہے. تو کسی ایک حدیث کو لے کر یا چند حدیثیں کو لے کر موقف اختیار نہیں کیا جاتا، چاہے وہ نظریے کا معاملہ ہو، چاہے وہ احکامات کا معاملہ ہو، شرعی احکام امت تک پہنچانے کا معاملہ ہو، یا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ بنانے کا معاملہ ہو. تو کسی ایک نظریے پر، کسی ایک حدیث پر نظریے کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ سارے احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر موقف اختیار کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث میں تو یہ ہے اور تم اس طرح عمل کرتے ہو، تو یہ ایک بہت سطحی سا تجزیہ ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ علم کی باریکیوں سے، اس کی گہرائیوں سے محروم ہے کہ جسے یہی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے دیگر کتنی احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں. تو یہی مجتہد کا کام ہوتا ہے. اب اگر یہی ذمہ داری ہر شخص پر مسلط کر دی جائے اور ہر شخص کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ وہ خود قرآن سے یا حدیث سے مسئلہ نکالے، تو آپ بتائیے کہ کیا ہر ایک کا اتنا کیلیبر ہے، اتنا علمی اس کا رتبہ ہے؟ ہم کتنے یہاں موجود ہیں، ایک تعداد ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پورا قرآن ترجمے سے سمجھتا ہو، جانتا ہو اور اسے یاد ہو اور ہزاروں لاکھوں احادیث کا ذخیرہ اس کی نظر کے سامنے ہو. ایسا ہم میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے. تو کیا ہر شخص کو اس بات کا پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ کر لے؟ تو یہ صرف دھوکہ ہے، اور لوگوں کو حضرات صالحین و مقربین سے اور جو امت کی جو خدمات ہیں، ایک ایک مسئلے اور ایک ایک باب کے پیچھے ہمارے ائمہ مجتہدین کی زندگیاں وقف ہو گئیں، ان کی ساری محنتوں کو ایک جملے سے مسترد کر دیا جائے اور ایک لمحے میں اسے ٹھکرا دیا جائے، تو یہ جہالت ہے اور سطحی تجزیہ ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت درپیش ہوئی کہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں علم سے دوری بڑھ رہی ہے، تو ایسا
ایک ضابطہ اور اصول امت کو دے دیا جائے کہ وہ احکامات کی جن تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہے اور ہر ایک کے غور و فکر کا دائرہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہ آسان کر کے امت تک پہنچا دی جائیں تاکہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو اگر ہر ایک کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے، تو نکالے گا کب، عمل کب کرے گا، اور پھر اپنے دیگر معاملات کو کب سر انجام دے گا؟ جہاں پر بنیادی شرعی ضروری باتوں کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم اتنی بڑی بات کریں، اتنے بڑے دعوے کریں کہ ہم خود قرآن سے حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہیں، تو یہ صرف جہالت ہے اور سطحی تجزیہ ہے، جس کا علم سے اور باریکی سے اور اکابرین ملت کے طریقے سے اور قرآن و حدیث کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس علم فقہ کو تدوین فرمایا، اور اس کے بعد دیگر مجتہدین نے، سب سے پہلے آپ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے بعد پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، دیگر کے ہمیں علم فقہ پر جو ان کا لٹریچر ہے وہ میسر آتا ہے۔